يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان المبارک کے چلے جانے کے بعد یہ پہلی مجلس اس میں ہم اپنا محاسبہ کریں، سالکین اس کو مجلس محاسبہ سمجھیں۔ آج کی اس مجلس میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ رمضان سے ہم نے کیا سیکھا، کتنی تبدیلی اپنی زندگی میں آئی، ہم کیا محسوس کر رہے ہیں، کیا کچھ ہم لے سکے اس رمضان سے، جو مقصد رمضان المبارک کا اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون۔ یہ رمضان، یہ روزے، یہ تراویح کا نظام، فرشتوں کا نزول، رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول، یہ سب اس لیے ہیں کہ ہم متقی بن جائیں، خوف خدا ہمارے اندر آ جائیں، ہم اپنی تربیت کرا سکیں۔ تو آج ہم میں سے ہر ایک بندہ جتنی باتیں ممکن ہو سکے سنائی جائیں، وہ سنتے جائیں اور اپنا محاسبہ کرتے جائیں کہ کتنی چیزیں ہم میں آ گئی، کتنا ڈر، کتنا خوف خدا ہمارے اندر دلوں میں پیدا ہو گیا، ہم کتنے کامیاب ہو سکے، یا خدا نہ کریں، خدا نہ کریں، خدا نہ کریں، خدا نہ کریں کہ وہی محرومی، وہی بدقسمتی ہمارا مقدر بنی۔ اس کا جائزہ ہمیں لینا ہے۔ اس لیے ہمیں آج اہل تقوی کے حالات بتائے جائیں گے۔
متقی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اہل تقوی کی کیفیات، حالات کیا ہوتی ہیں تاکہ ہمیں موازنہ کرنے میں سہولت ہو؟ ایک بزرگ سے متعلق مشہور ہے کہ ان کی بیوی با ادب با اخلاق نہیں تھی، بلکہ بہت زبان دراز، بالکل اکھڑ مزاج، وہ اللہ کا نیک بندہ بیوی کے ظلم و ستم سے، بد اخلاقی، بد کرداری، بد زبانی سے تنگ آ چکے تھے۔ دوست احباب مشورہ دیتے، قریبی لوگ مشورہ دیتے کہ آپ تو بڑے مقبول بندے ہیں، آپ کے تعلقات ہیں، آپ کیوں نہیں اپنی اس بیوی کو طلاق دے دیتے؟ آپ کے لیے تو 10 راستے کھلے ہیں، کیوں اس مصیبت کو سنبھالے ہوئے رہتے ہو؟ چھوڑ دو۔ مشورہ دینا بہت آسان، اور بہت ملیں گے اس طرح کا مشورہ دینے والے، لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ کیا جواب دیتا کہ آپ کا مشورہ صحیح ہے، میں تکلیف میں ہوں اور میری تکلیف بہت زیادہ ہے، لیکن اگر میں نے اس عورت کو طلاق دے دی تو یہ عدت کے بعد کسی دوسرے سے نکاح کر لے گی، اور پھر جس سے وہ نکاح کرے گی وہ بندہ پریشان ہو جائے گا، پھر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، جس طرح سے آج میں مصیبتوں میں گرفتار ہوں، آئندہ وہ مصیبتیں اٹھائیں گا۔ مجھے میرے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے اپنی تکلیف دوسروں پر کیوں ڈالی، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر۔ کیا ہمارے دلوں کی کیفیت اس طرح سے بن پا رہی ہے؟ کیا رمضان کا پورا مہینہ ہم نے محنت کر کے اپنے دل کی کیفیت کو اس طرح بنایا کہ ہم خود تو تکلیف میں مبتلا رہیں، برداشت ہم کر لیں گے، لیکن ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو؟ اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو جتنا ہو سکے دوسروں کو تکلیف دینا، بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہم مواقع تلاش کرتے ہیں کہ موقع ملے تو ہم چوکیں گے نہیں تکلیف دیتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اس نے دوسرا نکاح نہیں کیا یا کسی نے اس کو نہیں اپنایا اور وہ اپنے خواہشات پہ قابو نہ رکھ سکی اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا
اور وہ گناہ کے راستے پر چل پڑی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے اہل تقوی کی علامات۔ اس طرح سے ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندے جو اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کر لیتے ہیں، اور اسی کے لیے اللہ نے یہ عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا تھا۔ اور سننے والوں، او اللہ کے نیک بندو، اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے رمضان سے کیا حاصل کیا۔ کیا کچھ حد تک ہی صحیح ہمارے دل کی یہ کیفیت بنی ہوئی ہے تو بہت مبارک، اور اگر نہیں ہے تو بہت ڈرنے رونے کی بات ہے۔ طے کریں اللہ کے بندو، ہمیں آئندہ اسی راہ پہ چل کے زندگی گزارنی ہے۔ میں چاہیں جتنی دشواریاں اٹھا لوں لیکن میری وجہ سے کسی کو تکلیف میں نہیں دوں گا۔ جب تک اللہ زندگی دے میں کسی کے تکلیف کا ذریعہ نہیں بنوں گا۔ ایک شخص جس کا نام مبارک غربت کی وجہ سے کسی مالدار کے باغ میں نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، باغبانی کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ دیکھیں ذرا اور اپنے دل میں جھانکتے رہیں، اپنے آپ سے پوچھتے رہیں ہم کیا ہے، ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں، ہمارے دل کا حال کیا ہے، ہماری زندگیاں کیا ہے۔ ایک دن باغ کے مالی آئے اور مبارک سے کہا، اپنے ملازم مبارک سے کہا کہ پھل کھانے ہیں، ذرا پھل توڑ کر کے لائیں۔ مبارک نے پھل لائے، اپنے مالک کو پیش کیا، مالک نے پھل کھایا، منہ بنا لیا کہ بہت کڑوا ہے، دوسرا پھل۔ پھر وہ ملازم بیچارہ پھل دیتا ہے، وہ بھی ترش، کھٹا نہیں، پھر تیسرا پھل، وہ بھی میٹھا نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ پہلا بھی کھٹا، دوسرا بھی کھٹا، تیسرا بھی کھٹا۔ باغ کے مالک کو غصہ آیا اور اس نے لہجہ بدل کر کے کہا، مبارک 5 سال ہو گئے تمہیں اس باغ میں کام کرتے ہوئے، 5 سال ہو گئے۔ غور کریں ان الفاظ پر اللہ کے نیک بندو، 5 سال ہو گئے تمہیں اس باغ میں کام کرتے ہوئے، اب تک تمہیں یہی پتہ نہیں کہ کون سا پھل میٹھا ہے اور کون سا پھل کھٹا۔ اس بندے نے جواب دیا، آپ نے مجھے باغ کی نگرانی کے لیے رکھا ہے، آپ نے مجھے باغ کی نگرانی کے لیے رکھا ہے، میں نے اپنے کام کو پورا انجام دیا، آپ نے مجھے پھل کھانے کے لیے تو نہیں رکھا تھا کہ میں آپ کے پھل چکھتا پھروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مبارک کہتے ہیں، خدا کی قسم میں نے ایک بھی پھل کو چکھا نہیں ہے۔ 5 سال کے عرصے میں اکیلا آدمی، کوئی CCTV کیمرہ لگا ہوا نہیں،
کوئی نگرانی کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن کہتے ہیں مبارک خدا کی قسم میں نے ایک بھی پھل کو چکھا نہیں۔ جب یہ بات سنی مالک نے بڑا تعجب ہوا اس شخص کے ایمانداری پر، اس شخص کے خوف خدا پر اور اس شخص کے تقوی پر۔ اور جو بھی بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے پھر خدا کی طرف سے اسے انعامات ملا کرتے ہیں، اللہ انعامات سے نوازتا ہے۔ اس باغ کا مالک گھر جا کر کے اپنے بیٹی سے کہتا ہے، بیٹی تیرے لیے ایک ایسے نوجوان کا رشتہ ہے جو تنہائی میں بھی اپنے اللہ سے ڈرتا ہے۔ سنیں پھر سنیں ان الفاظ کو، بیٹی تیرے لیے ایک ایسے نوجوان کا رشتہ ہے جو تنہائی میں بھی اپنے اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ تنہائیوں والا خوف ہمیں عطا فرمائیں۔ اللہ تنہائیاں ہماری پاک صاف شفاف بنا دیں۔ فرمایا کہ وہ تنہائی میں بھی اپنے اللہ سے ڈرتا ہے۔ بیٹی نے بھی رشتہ قبول کر لیا، بیٹی مالدار کی، بیٹی لکھوپتی کی، اور ایک مزدور سے نکاح پر تیار ہو گئی۔ بہت سبق ملتے ہیں ان واقعات سے، لیکن وقت اتنا نہیں کہ ہر بات کو ذرا کھولیں، پھیلائیں اور پھر سمیٹیں۔ ایک مالدار کی بیٹی نے ایک مزدور نوجوان سے نکاح کی آمادگی دے دی کہ میں تیار ہوں۔ وجہ کیا بنی کہ اس نوجوان کا تقوی کہ وہ تنہائی میں بھی اپنے اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ بات چاہے جا رہی ہے، یہ بات مطلوب ہے اللہ کے بندو، او سالکین سامعین، او اللہ کے نیک بندو، اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو۔ اللہ کا واسطہ اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو۔ تقوی کے بنیاد پر نکاح ہو رہا ہے۔ پھر جب نکاح ہوا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس تقوی کا انعام ملا۔ کیا انعام ملا؟ اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا۔ سبحان اللہ، کون عبداللہ؟ رہتی دنیا تک ان کو عبداللہ بن مبارک کے نام سے یاد کیا جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے اکثروں نے یہ نام سنا ہوگا اور بار بار سنا ہوگا۔ بڑی جلیل القدر شخصیت کا نام ہے عبداللہ بن مبارک۔ یہ مبارک وہ شخص ہے جس نے 5 سالہ نگرانی میں کبھی اپنے مالک کے اجازت کے بغیر کسی ایک پھل کو چکھا بھی نہیں۔ پھر اللہ نے اس تقوی کا انعام عبداللہ کی شکل میں دیا اور پھر وہ عبداللہ بن مبارک بن گئے۔ گھنٹوں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پہ کہا سنا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک عیسائی پڑوسی نے اپنے مکان کے باہر بورڈ لگا دیا کہ مجھے اپنا مکان فروخت کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو علم ہوا تو وہ اپنے اس پڑوسی کے پاس چلے گئے
وہ پڑوسی مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، اور اس کے پاس جا کر معلوم کیا کیا بات ہے، آپ اپنا گھر کیوں بیچ رہے ہو؟ یہ چیزیں سماج میں کہاں ملے گی اللہ کے بندو؟ جی یہاں تو پڑوسی دعا میں لگا رہتا ہے کہ پڑوسی میرا ہمسایہ گھر فروخت کریں، بیچنے نکالیں تو میں ہی خرید لوں گا، میرا آنگن بڑا ہو جائے گا، مجھے سہولت ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کے مقبول بندے جو اللہ کے خوف اور خشیت کو دل میں بسائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خود دوڑے دوڑے اپنے ایک عیسائی پڑوسی سے جا ملتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں معلوم ہوا کہ آپ اپنا گھر بیچ رہے ہو، کیا بات ہے، کیوں ایسا فیصلہ تم نے لیا؟ اس عیسائی نے بتایا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے اپنے مکان کو فروخت کرنے کے لیے نکال دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے عاجزی کے ساتھ کہنے لگے مجھے معاف کرنا، پڑوسی ہو کر مجھے تمہاری ضرورت کا پتہ نہ چل سکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مجھے معاف کرنا، پڑوسی ہو کر مجھے تمہاری ضرورت کا پتہ نہ چل سکا، جتنی رقم تم نے طے کی ہے وہ مجھ سے لے لو اور گھر بھی اپنے پاس رکھ لینا، اگر تم واپس کر سکو تو میری یہ رقم واپس کر دینا، ورنہ میں اللہ کے لیے معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اور تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے پڑوسی ہونے کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ او سالکین سنیں، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی نیت سے خود ہی معافی مانگ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے اس حسن اخلاق کو دیکھ کر وہ عیسائی رونے لگا اور آنسوؤں کے ساتھ کہتا ہے آپ مجھ سے معافی نہ مانگے بلکہ آپ مجھے معاف کر دیں کہ اتنے عرض سے میں آپ کے پڑوس میں رہ رہا ہوں، لیکن میں نے آپ کی شخصیت کو نہیں پہچانا اور مجھے نہیں معلوم تھا اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، لاؤ اپنا ہاتھ آگے کر دو اور پڑھا دو مجھ کو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر، یہ برکت ہے تقوی کی۔ او اللہ کے بندو، جتنے سن رہے ہیں مرد و عورتیں یہاں سب طے کر لیں کہ ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، کنبے قبیلے میں جب بھی شادی کا موقع آئے گا ہم اپنے گھروں کی شادیاں تقوی اور دینداری کو بنیاد بنا کر کریں گے انشاءاللہ۔ بالکل طے کر لیں، چھوڑ دیں وہ سب دنیا کے بہانے اور عللے تللے، لوگ کیا کہیں گے اور ناک کا مسئلہ، نہیں، بدل دو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگ ناراض ہوتے ہیں، ہونے دو، اس کی پرواہ نہ کرو۔ شادیاں ہم اپنی اور اپنے گھرانے کی تقوی کو بنیاد بنا کر کریں گے،
اور پھر اس کے جو انعامات اللہ کی طرف سے ہمیں ملیں گے ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا ارادہ اور تہیہ یہاں یہ کرنا ہے کہ آج ہم سب سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور اپنی تنہائیوں کو پاک صاف شفاف بنائیں گے، بہت ٹوٹے دل کے ساتھ، بہت ٹوٹے دل کے ساتھ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی تنہائیوں کو صاف شفاف بنائیں۔ جلوتوں میں تو انسان پرہیز کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، لیکن تنہائیاں ہماری اللہ معاف فرمائیں، تنہائیاں ہماری بہت گندی ہو چکی ہیں، تنہائیاں ہماری انتہائی غلیظ ہو گئی ہے۔ تو آج طے کریں کہ ہم اپنی تنہائیوں کو بھی شفاف بنائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے گریباں میں جھانکے رہیں، اپنے زندگی پر نظر کریں، محاسبہ کرتے رہیں اور سنتے رہیں۔ چند واقعات، چند مثالیں اور سنائی جاتی ہیں آپ کو۔ اللہ، نبی علیہ السلام، میرے اور آپ کے پیارے آقا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ میں کئی مرتبہ گھر آتا ہوں، بھوک لگی ہوتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہوتی، اپنے کمرے میں بستر پر کھجور پڑی ہوئی دیکھتا ہوں، پھر بھی اس کو نہیں اٹھاتا، نہیں کھاتا، اس لیے اٹھا کر کے نہیں کھاتا کہ ممکن ہے یہ صدقے کی کھجور پڑی ہوئی ہو اور میرے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں، بھوک بھی ہے، اپنے گھر کے بستر پر کھجور پڑی ہے، لیکن احتیاط، اللہ اکبر، کہ احتیاط کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کھجور نہیں کھاتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بھی اپنا خوف نصیب فرما دے، اللہ ہمیں بھی اپنا خوف نصیب فرما دے، اللہ اہل تقوی میں شمار فرما لیجیے۔ اللہ جی، رمضان کی برکت سے جتنا جو کچھ ہم نے حاصل کیا اسی کو قبول فرما کر اللہ ہمارا شمار اہل تقوی میں فرما دیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھانجے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ کہا حضرت عائشہ سے کہ تم بہت زیادہ خرچ کر دیتی ہیں۔ خرچ کرنے کا حال یہ تھا کہ ایک دفعہ روزے سے تھیں، 20,000 کے قریب درہم کہیں سے ملے، مدینہ کی بیواؤں کو، یتیموں کو بلایا اور سارے خرچ کر دیے۔ باندھی آئی، اس نے کہا کہ آپ کا روزہ ہے، افطاری کے لیے کوئی چیز نہیں، کچھ مجھے دے دیں تاکہ افطاری کے لیے کچھ بندوبست کر لوں۔
فرمایا تو نے پہلے نہ بتایا، اتنا زیادہ خرچ کرتی تھی، جو ملتا خرچ کر دیتی تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ کچھ اپنے لیے بھی رکھا کریں، تو محبت میں انہوں نے کہہ دیا کہ ام المؤمنین بہت زیادہ خرچ کرتی ہیں۔ جب آپ نے سنا تو کہا کہ اچھا، میں عبداللہ بن زبیر سے بات ہی نہیں کروں گی، قسم کھا لی۔ تو عبداللہ بن زبیر کی جان پہ بن گئی، بڑی منت سماجت کی، آخر ماں تھی، خالہ تھیں، تو دل موم ہو گیا اور مان گئی، بات شروع کر دی۔ اب قسم تو ٹوٹ گئی، قسم کا کفارہ ہوتا ہے 10 بندوں کو کھانا کھلانا یا ایک غلام آزاد کر دینا۔ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے کفارے میں ایک غلام آزاد کرنے پر اکتفا نہ کیا، وقت کے ساتھ ساتھ 50 غلام آزاد کر دیے، 50 غلام آزاد کیے۔ پھر رویا کرتی تھیں کہ کاش میں قسم نہ کھاتی، پھر رویا کرتی تھیں کہ کاش میں قسم نہ کھاتی۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ، کہ ایک کے بدلے 50 آزاد کر دیے۔ ڈر پھر بھی دل میں ہے، ڈر پھر بھی دل میں ہے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ کتنی عورتیں ہوں گی جو سن رہی ہوگی، اللہ کی بندیوں، ذرا اپنی زندگیوں کو بدل دو، بدلو۔ اللہ اکبر۔ شریعت نے جو پردہ رکھا ہے وہ زندوں پر، کوئی عورت قبر کے سامنے سے گزرے تو پردہ تو نہیں ہے، لیکن ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا پردہ، تقویٰ دیکھیے۔ نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد حجرے میں چلی جاتی تھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وہاں تدفین ہوئی تب بھی حجرے مبارکہ میں چلی جاتی تھی کہ ان کے والد ہیں، لیکن جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین ہوئی تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کمرے میں بغیر پردے کے جانا چھوڑ دیا۔ کتنا حیا ہوگا، کتنا تقوی ہوگا۔ ام المؤمنین کی طہارت، پاکیزگی کو اگر سمجھنا ہو تو نبی علیہ السلام کی پاکیزگی کا تصور کریں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں تو زندوں سے پردے کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ گھروں میں حیا و حجاب کے جنازے نکل رہے ہیں۔ جو بندیاں سن رہی ہے، یقین ہے وہ ضرور توبہ کر رہی ہوگی، اپنی زندگیوں کو بدلے گی۔ لوگ طعنے دیں گے، چند دن دیں گے اللہ کی بندیوں کہ بدل گئی، بہت صوفی بن رہی ہے، بڑی اللہ والی، اب برداشت کر لے اللہ کے لیے۔ طعنے برداشت کریں، یہ ایک ایک طعنہ جنت میں ہمارے درجات بڑھانے کا سبب بنے گا، لیکن اپنے زندگیوں کو بدلیں، اپنے خاندان، کنبے، قبیلے میں تقوی کا رواج ڈالیں۔ سنیں، جتنی اللہ کی بندیاں سن رہی ہے، ذرا اپنا جائزہ بھی لیتی جائیں، سنتی بھی جائیں۔ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا
خاتون جنت ہے، طبیعت کے اندر اتنا حیا، اتنی پاکیزگی تھی کہ جب بات چلی کہ سب سے بہتر عورت کون، کسی نے کہا کہ یہ، کسی نے کہا کہ وہ، حضرت علی نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا تو خاتون جنت نے جواب دیا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ خود غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھ سکے۔ وفات سے پہلے وصیت فرمائی کہ جب میری روح نکل جائے تو میرا جنازہ رات کو اٹھانا، اور فرمایا کہ کھجور کی ٹہنیاں لے کر میری چارپائی کے اوپر آڑ بنا لینا تاکہ غیر محرم مرد کو میری جسامت کا پتہ نہ چل سکے اور کسی غیر محرم کی نظر میرے کفن کے سفیدی پر نہ پڑ سکے۔ اس کو کہتے ہیں تقوی، اس کو کہتے ہیں تقوی، اور یہی عظیم تحفہ لے کر آیا تھا رمضان ہمیں تقوی سکھانے کے لیے۔ او اللہ کی بندیوں، توبہ توبہ کر لیجئے، توبہ لے لیں اپنا اپنا جائزہ۔ ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب گھر کے صحن میں بیٹھتی تھیں تو دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھتی تھی۔ اللہ اکبر! یہ سیکھنے کی چیز ہے او ماؤں، بہنوں، بچیوں، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ اگر ہم اپنے ہی گھر کے آنگن میں کسی ضرورت کی وجہ سے بیٹھ بھی جائیں تو ہمارا رخ دروازے کی طرف نہ ہو، گیٹ کی طرف نہ ہو، بلکہ ہمارا رخ دروازے کے مخالف سمت میں ہو، دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھیں۔ یہ امہات المؤمنین کی خوبی ہے، خاصیت ہے، عادت ہے کہ وہ دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھتی تھی کہ دروازہ اچانک کھل بھی جائے، کوئی اچانک آ بھی جائے تو کسی کی نظر نہ پڑ سکے، نہ کسی کی نظر ہم پر پڑے، نہ ہماری نظر کسی پر پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اللہ عمل ہم سب کے لیے آسان فرما دیجئے۔ اللہ جی، رمضان سے ہم گزر تو گئے اللہ، لیکن ہم تقوی نہیں سیکھ سکے اللہ۔ آپ نے عظیم تحفہ دیا، ہم ناقدر ثابت ہوئے میرے اللہ، ہماری ناقدری کو معاف فرما دیجئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے، کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اکثر عصر کے بعد اپنی دکان بند کر دیتے تھے۔ ایک دن ظہر کے بعد بند کر کے آ گئے۔ کسی نے کہا جی ظہر کے بعد بند کر کے آ گئے؟ فرمایا ہاں، آج آسماں پر بادل ہیں، روشنی کم ہو گئی ہے، روشنی پوری نہیں ہوتی، گاہک کو کپڑے کی کوالٹی کا پتہ نہیں چل سکتا، میں نے دکان بند کر دی کہ کوئی گاہک کم قیمت کپڑے کو قیمت کا سمجھ کے خرید نہ لے جائے۔ اللہ اکبر! اس امت میں تجارت یا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کی یا پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کر کے دکھائی کہ دیکھو تجارت یہ ہوتی ہے۔
سنیں تقوی والے لوگوں کی کیفیات۔ اللہ اکبر۔ حضرت خارجہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک شاگرد تھے، حج پر جانے لگے۔ ان کی ایک باندی تھی بڑی خوبصورت۔ اس نے کہا کہ حج پہ مجھے 4-5 ماہ لگیں گے، تو میں اس کو امام صاحب کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ چھوڑ دیا امام اعظم کے گھر، اور کہہ بھی دیا کہ جی کوئی کام وغیرہ ہو تو اس کو حکم دے دیا کریں، اس سے کام لے لیا کریں۔ 4 مہینے کے بعد آئے تو کہنے لگے کہ میری باندی نے خدمت کیسی کی؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ 4 مہینے وہ کام کرنے والی گھر میں رہی، لیکن امام صاحب نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ باندی کو گھر لے کر آیا، باندی سے پوچھا کہ بتا تو نے ان کے گھر رہی ہے، امام صاحب کو تو نے کیسا پایا؟ اس نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم میں نے زندگی میں ایسا پرہیزگار بندہ نہیں دیکھا۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں اتنا متقی پرہیزگار بندہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں حیا دیں، اللہ اپنا خوف نصیب فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ابھی جن کا تذکرہ میں نے کیا شروع میں، بڑے شان اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی، کیسا ڈر، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایران کے ایک شہر میں رہتے تھے۔ کسی سفر میں شام چلے گئے، وہاں کسی سے قلم لیا، دینا بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ او اللہ کے نیک بندو، دل پر ہاتھ رکھ کر سننا، عمل کی نیت سے سننا، توبہ کر کے اٹھنا۔ قلم لیا، بھول گئے واپس کرنا، چلے آئے واپس ایران، ملک شام سے ایران آ کر خیال آیا کہ یہ قلم تو میں نے ادھار لیا تھا، پھر اس قلم کو لوٹانے کے لیے ایران سے شام کا دوبارہ سفر کیا اور اس قلم کو اس کو واپس کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم تو مذاق میں قلم چوری کر لیتے ہیں۔ دوست کا مال اپنا مال ہے، کتنے کا، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ اور خوف خدا رکھنے والا بندہ اس ایک قلم کی خاطر، اور یقین جانیے آج کے ہمارے قلم جتنے قیمتی ہے، شاید وہ قلم اتنا قیمتی بھی نہ رہا ہو، لیکن انہوں نے ایران سے ملک شام تک کا سفر الٹے پیر واپس کیا اور قلم واپس کر کے لوٹے ہیں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، سفر میں تھے، اپنے استعمال کے کپڑے دھو دیے۔ اب جب کپڑوں کو سکھانے کا مسئلہ آیا کہ اب کہاں ڈالیں، کہاں لٹکائے،
ساتھیوں نے کہا کہ جی یہ باغ کی دیوار ہے، یہاں لٹکا دیتا ہوں۔ فرمایا اجازت نہیں ہے، مالک کی اجازت کے بغیر کسی کی دیوار پر کپڑا کیسے ڈالیں؟ اس نے کہا کہ جی میں میدان میں گھاس ہے اس پر ڈال دیتا ہوں، کپڑا سوکھ جائے گا۔ فرمایا بھائی یہ جانوروں کے چرنے کے لیے ہے، ہم کپڑا ڈال کر اس کو ڈھانپ دیں گے تو ان کے حق میں کوتاہی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کہا کہ حضرت درخت پر ٹانگ دیتے ہیں، لٹکا دیتے ہیں۔ فرمایا ہاں، مگر چھوٹی ٹہنی پر نہ لٹکانا کہ وہ ٹوٹ نہ جائے، بڑی شاخ پہ لٹکانا تاکہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے بندے کوئی بھی کام کرتے تو ذہن میں ہر وقت یہ رکھتے تھے کہ کیا یہ جائز ہے، کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ ایسا تو نہیں کہ اس کام کے کرنے کی وجہ سے کوئی میرا گریبان پکڑنے والا بن جائے گا، میرے اس کام کی وجہ سے کوئی قیامت کے دن میرا گریبان نہ پکڑ لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے اس سلسلے عالیہ نقش بندیہ مجددیہ کے ایک بزرگ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک مرید تھے جو نابینا تھے، نظر نہیں آتا تھا آنکھوں سے۔ انہوں نے کسی سے قرض لیا تھا، قرض لینا تھا۔ قرض دینے والا دور دراز کسی علاقے میں رہتا تھا جس سے انہیں قرض لینا تھا۔ سنیں، بہت غور سے سنیں سالکین، آپ سے کچھ چاہت ہے، کچھ مطالبہ ہے اللہ کے بندو۔ اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے بھیک مانگی جا رہی ہے، اپنے زندگیوں کو بدلیں، اللہ کا واسطہ۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید ہے جو نابینا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ ایک صاحب سے انہیں قرض لینا تھا۔ وہ قرض لینے کے لیے کئی میل کا سفر پیدل کر کے قرض لینے والے کے پاس چلے گئے۔ اب جب گاؤں میں پہنچے، محلے میں پہنچے، تو ادھر گلی میں سے ڈھول کی آواز آ رہی تھی، ڈھول بج رہا تھا، میوزک بج رہی تھی۔ پوچھنے لگے کہ یہ ڈھول کہاں بج رہا ہے؟ کسی نے کہا کہ حضرت جس گھر میں جانا ہے وہاں تو نہیں، اس سے 2-4 گھر آگے جا کر وہاں بج رہا ہے۔ فرمانے لگے اچھا، پھر دوبارہ آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ سالکین، او سالکین، اپنے دل کو حرکت دیں، کان کو حرکت دیں۔
ایک سالک کی داستان آپ سن رہے ہیں، آپ بھی سالک ہیں۔ اللہ اکبر، نابینا ہے، دور دراز سفر کر کے پہنچے ہیں، ضرورت ہے، قرض لینا ہے، لیکن ڈھول باجے کی آواز سنی اسی گلی میں جس گلی سے گزرنا ہے، تو واپس ہوئے اور کہا کہ پھر دوبارہ آؤں گا۔ کہنے والوں نے کہا آپ نابینا ہیں، آپ کئی دن کی مشقت اٹھا کے آئے ہیں، تو آپ اپنا کام بنا کے جائیں۔ فرمایا نہیں، جب میں گلی میں داخل ہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ پیر قریشی صاحب کا مرید ڈھول سن رہا تھا، ان کو کیا پتا کہ میں ساتھ والے گھر میں قرضہ لینے آیا ہوں، میں اس گلی میں نہیں جاتا۔ اس کو کہتے ہیں اتقوا اللہ، اس کو کہتے ہیں اتقوا مواضع التہم، تہمت کے مواقع سے بھی بچو، شک کے جگہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اوہ عزیز سالکین، او سالکین، ہم آپ کو اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سالکین میں یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو ڈر ہوا کہ میں اگر اپنی ضرورت پوری کر جاؤں اور لوگ دیکھیں تو میرے شیخ پہ انگلی اٹھائیں گے، میرے شیخ کو بدنام کریں گے، شیخ پر کوئی جملہ کس دے گا کہ خواجہ فضل علی قریشی کا مرید گلی میں ڈھول سننے کے لیے گیا تھا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں، میں پھر آؤں گا اور پھر اپنی ضرورت پوری کر کے جاؤں گا۔ سالکین بڑی تمنا اور امید لے کر یہ بات آپ کو سنائی جا رہی ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز آپ میں عاجز دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کا واسطہ ہے، بدلو اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اپنی تنہائیوں کو پاک صاف کر لو۔ اللہ خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری حیثیت امیرانہ نہیں تھی، تھوڑی سی زمین تھی، خود ہل چلاتے تھے، کاشت کرتے تھے، گندم ہوتی تھی جو سارا سال چلتی تھی، مگر حضرت نے تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر کے گھر میں چکی لگائی، آٹا پسنے والی چکی لگائی۔ کسی نے کہا کہ حضرت اتنی گندم تو نہیں ہوتی کہ آپ کو گھر میں چکی لگانے کی ضرورت پڑتی، تو فرمایا کہ جب باہر کی چکی میں گندم پیسنے کے لیے بھجوائی جاتی ہے تو جو پہلے پسوائی بندے نے گندم ہوتی ہے اس کا آٹا رہ جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے آٹے میں کسی کا اتنا بھی آٹا ملے۔ اللہ اکبر۔ ہم گنہگاروں کے دماغ جس کا سوچ بھی نہیں سکتے، ان بزرگوں کی سوچ تقوی کی وجہ سے وہاں تک پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہم نالائقوں کو کسی لائق بنا دیجیے، اللہ ہم نالائقوں کو کسی لائق بنا دیجیے۔ اللہ
حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر صاحب کے شیخ حضرت مرشد عالم غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ خود یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ میری اہلیہ مجھے وضو کرا رہی تھی، پانی ڈال رہی تھی، میں وضو کر رہا تھا تو وضو کا پانی ڈالنے میں ذرا کچھ کمی سی ہوئی تو میں نے غصے میں دیکھ کر کہا کہ دیکھتی نہیں، تھوڑی سی ڈانٹ پلائی، وہ خاموش رہی، پانی ڈالتی رہی۔ جب وضو کر لیا تو میں نے سر پر عمامہ باندھا، مسجد کی طرف چلا کہ فجر کی نماز کی امامت کروانی تھی۔ ابھی مسجد کے دروازے پر پہنچا تو میرے دل میں خیال آیا کہ ابھی آپ جائیں گے اور امامت کے مصلی پر کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر، میرے دل میں خیال آیا، میرا دل خود مجھے کہنے لگا ابھی تو آپ جائیں گے اور امامت کے مصلی پر کھڑے ہوں گے، اور گھر میں آپ نے بیوی کو خواہ ایسے ڈانٹا کہ اس کا دل دکھی ہوا۔ فرمایا کہ میں نے مسجد میں پیغام بھجوایا کہ جماعت کے لیے میرا انتظار کریں۔ میں گھر واپس گیا اور اپنی اہلیہ سے معافی مانگی کہ میں نے آپ کا دل دکھایا، آپ معاف کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ گھر واپس آ گئے، اہلیہ سے معافی مانگی کہ میں نے آپ کا دل دکھایا، آپ معاف کر دیں۔ اہلیہ نے مسکرا کر کہا کہ نہیں، میں نے تو محسوس بھی نہیں کیا۔ تب میں مسجد میں لوٹ کے آیا اور آ کر نماز پڑھائی۔ کتنے لوگ سننے والوں میں ایسے ہوں گے جن سے اللہ اتنا بڑا کام امامت کا لے رہا ہوگا، وہ بھی ان باتوں کو خیال میں رکھیں، اور ہر شوہر اس بات کو خیال میں رکھیں کہ وہ خواہ مخواہ اپنے بیویوں کو نہ ڈانٹیں، نہ ڈانٹیں۔ او اللہ کے بندو، جلاد بن کے زندگی نہ گزارو۔ ہمارے اکابرین کی زندگیاں یہ تھی، اور آج دیندار گھرانوں کی بیویوں سے ذرا پوچھ کر دیکھیے کہ ان کا گھروں میں کیا حال ہے۔ چھوٹی سی بات پر غصے میں آ جاتے ہیں اور پتہ کیا سمجھتے ہیں، نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ ہم جلال والے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ ہم غصے کے مریض ہیں، ہم بیمار ہیں اور ہمیں غصے کا مرض لگا ہوا ہے۔ بھائی، ہم جلال والے ہیں تو اگر قیامت کے دن اللہ نے بھی جلال کا معاملہ کر دیا تو کیا بنے گا؟ یہ جو ہم نے گھر والوں کو اور بچوں کو ستایا ہوا ہے، جانوروں کی طرح مارتے ہیں، یہ تو قیامت کے دن جب وہ کھڑے ہوں گے اپنا حق مانگنے کے لیے تب پتہ چلے گا۔ اللہ ہم سب کو تقوی والی زندگی عطا فرما دیں۔ اللہ رمضان سے ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو باقی رکھنے کے فیصلے فرما دیجئے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھنے، پہلے یہ نیت کر لیں کہ میں پچھلے ساری زندگی سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ساری زندگی نیکی اور تقوی پر گزاروں گا انشاءاللہ۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس طرح سے مرادیں پوری فرماتے ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام۔ پڑھیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم ناقدریں ہیں، ناشکریں ہیں، اے اللہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ماہ مقدس آیا چلا گیا، اللہ ہم نے بہت ناقدری کی، بہت سستی کی، بڑی غفلتیں کی، اللہ نفس بہانے بناتا رہا، اللہ نفس بہانے بناتا رہا اللہ، اور ہم اس کے بہانوں میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ جی بہت بڑا نقصان کیا ہم نے اپنے آپ کا۔ اللہ رحمتوں والا مہینہ چلا گیا، برکتوں والی گھڑیاں گزر گئی، اللہ ہم نہیں لے سکے۔ اللہ تقوی بھی حاصل نہیں ہوا، خوف خدا میں اضافہ بھی نہیں ہوا، اللہ عشق میں بڑھوتری بھی تو نہیں ہو سکی اللہ، لیکن تو دینے پہ آئے تو ہر وقت دیتا ہے۔ اللہ 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 ہماری سستی غفلت کا کاہلی کو معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں نواز دیجیے۔ اللہ جی ہم نے تیرے بے شمار بندوں بندیوں کے واقعات سنے، اللہ تقوی کا کوئی ذرہ ہمیں نصیب فرما دیجیے، اللہ تقوی کا کوئی ذرہ ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اللہ جب ہم تیرے مقبول بندوں کو دیکھتے ہیں، سنتے پڑھتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو منافق نظر آنے لگتے ہیں۔ اللہ اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر ہم کون ہیں؟ اللہ جی ہم تو منافق ہیں، اللہ جی سوائے باتوں کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تیرے مقبول بندوں میں شمار فرما دیجیے، اللہ تقوی کا کوئی ذرہ نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اپنا خوف نصیب فرما دیجیے، اے اللہ سلسلے کی قدر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نسبت کی قدر کی توفیق عطا فرما، اللہ نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین۔ اے اللہ کم و بیش 12 مہینے گزر گئے اللہ، دہشت خوف کے سائے میں جی رہی ہے انسانیت،
مساجد مدارس خانقاہیں بند ہے، مراکز بند ہے، اللہ اس سلسلے کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ، اے کن فیکون، اے کن فیکون کے مالک، اے کن فیکون کے مالک، ختم فرما دیجئے۔ اللہ جی ان بلاؤں، وباؤں، مصیبتوں، امتحان، آزمائش کو واپس بلا لیجئے، اللہ بلا لیجئے، رحم فرما دیجئے۔ اللہ جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما، اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ جو مرحومین ہیں انہیں شہادت عطا فرما۔ اے اللہ ایک بندی، اے اللہ ابھی تو نے اپنے پاس بلائی ہے، اللہ گھر والے ٹوٹے ہوئے ہیں، اللہ اس کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں مقام کریم نصیب فرما، جنت الفردوس نصیب فرما، گھر کے مریضوں کو شفا عطا فرما، صبر عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ میرے والدین کو صحت، تندرستی، عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا، اللہ بغرض علاج دواخانے جانے کی ہمت نہیں ہو پا رہی، اللہ اس دور کا خاتمہ فرما دیجئے، اللہ اس دور کا خاتمہ فرما دیجئے۔ اللہ ان بیٹھنے والوں میں، سننے والوں میں، اللہ جس کے دل میں جو نیک تمنا ہے پوری فرما، نیک خواہشات کو پورا فرما، قرض میں ڈوبے ہوئوں کی قرض کی ادائیگی کی شکل صورت عطا فرما۔ اے اللہ جن کے چولہے بجھ رہے ہیں غیب سے ان کی مدد فرما، غیب سے ان کی مدد فرما، غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرما، اے اللہ بیت اللہ کی حفاظت، اللہ مسجد نبوی کی حفاظت، اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت کے فیصلے آسمانوں میں فرما دے۔ اے اللہ معصوم جانے جا رہی ہے، اللہ معصوم شہادتیں پا رہے ہیں، اللہ ظالم اللہ ایک طرفہ ظلم ڈھا رہا ہے، مولا ظالم کو ظلم سے روک دیجئے میرے اللہ ظالم کو ہدایت دیجئے، اللہ ہدایت اس کے مقدر میں نہیں ہے تو صفحہ ہستی سے مٹا دیجئے، اللہ جی مٹا دیجئے، اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ جی ہم ناکارے ہیں لیکن اے اللہ تیری طاقت تو بہت بڑی ہے، تو قدرت والا ہے، اللہ جی کرشمہ دکھا دیجئے، اللہ جی مسلم ممالک کو جگا دیجئے، اللہ غیرت عطا فرما دیجئے، اللہ قوم مسلم میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما دیجئے، اللہ لقمہ تر بننے سے بچا لیجئے، اللہ جی وہ بچے جو اپنی ماؤں کے سامنے کفن پہن رہے ہیں، وہ مائیں جو اپنے معصوموں کو چھوڑ کر جا رہی ہیں، اللہ وہاں کیا بیتی ہوئی ہوگی، اللہ 50 سے زائد سالوں سے اللہ وہ میدان جنگ میں جی رہے ہیں، اللہ انہیں ان کی اولاد و نسلوں کو قبول فرما دیجئے، اللہ ان کی اس قربانیوں کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے، اللہ بیت المقدس کی حفاظت، اس کے آزادی کے فیصلے فرما دیجئے، اللہ جی ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، مانگنے والا بنا دیجئے، مانگنے کا ڈھنگ، طریقہ، سلیقہ سکھا دیجئے، جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو رہ گیا نصیب فرما دیجئے، جزا اللہ عنا محمد ما هو علیہ وسلم برحمتک۔